قربا وہاں پہ عنوان نہیں ہے. اگر خداوند عالم کائنات کے مقصد کو ان کی محبت نہ رکھتا تو کہتا کہ ان سے کہو کہ مجھ سے محبت کریں کیونکہ ہم نے تمہیں بنایا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہتا نا کہ ہم سے کہو کہ مجھ سے محبت کریں کیونکہ ہم نے تمہیں بنایا ہے. لیکن چونکہ وہ تو عاشق ہو چکا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ معشوق سے محبت عاشق سے محبت ہے. اور یہ معشوق خدا ہے، پہلے ان سے محبت کر لیں، ہم تک خود پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں محمد وآل. محسوس کر رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اگر اللہ کو اپنی ڈائریکٹ محبت کرانی ہوتی تو کہتا کہ نہیں کہو ہم سے محبت کریں، نہیں قرابت داروں سے محبت کریں. قرابت دار سے مراد رشتہ دار ہیں. توجہ فرمائیں، رشتہ دار. اور یہ آل محمد اللہ کے رشتہ دار ہیں. آپ بھی چونک جائیں گے. رشتہ دار کا لفظ اردو کا ہے یا فارسی کا، یا عربی کا نہیں ہے. عربی میں رشتہ داری کو قربت کہتے ہیں. توجہ فرمائیں. اور آل محمد اللہ کے رشتہ دار ہیں. وہ خود کہہ رہا ہے کہ قربا ہیں. اب کہنے لگے بھائی کیسے رشتہ دار ہیں؟ ہم نے کہا رشتہ داری صرف نسلوں کی تھوڑی ہوتی ہے. رشتہ داری عشق میں بھی ہوتی ہے، قربت محبت میں ہوتی ہے، قربت عشق میں ہوتی ہے، قربت نفرت میں نہیں ہوتی. اللہ ان سے محبت کر رہا ہے، اللہ کے قریب ہے. رشتہ دار سے مراد قربت ہے. توجہ فرما میں کہا کہ رشتہ دار سے مراد قربت ہے. پوری دنیا کا مسلمان چاہے نماز پڑھے چاہے روزہ رکھے، نیت کیا کرتا ہے؟ یہ تو نہیں کہتا کہ نماز میں پڑھتا ہوں 3 رکعت ابا کی خوشنودی کے لیے جو ان کے گھر میں رہ رہے ہیں. نماز میں پڑھتا ہوں مغرب کی بیوی کی خوشنودی کے لیے، کھانا کھلاتی ہے طاقت ہے. یہ تو نہیں کہتا نا. کیا کہتا ہے؟ نماز میں پڑھتا ہوں اللہ کی قربت کے لیے، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ. تو تم اللہ سے نزدیک ہونے کی تمنا کرو، اور جسے اللہ نے اپنے عشق میں خلق کیا ہے وہ تمنا نہیں رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جو فرما رہے ہیں تو کائنات کو خلق کرنے کا مقصد آل محمد کو پہچانوانا تھا، اور آل محمد اللہ کو پہچانوا رہے تھے. اللہ ان کو پہچانوا رہا تھا. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا. اللہ ان کو پہچانوا رہا تھا، یہ اللہ کو پہچانوا رہے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں خلق کر دیا، یہ ہوئے اول خلقت، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور اس لیے کا اولو ما خلق اللہ نوری، تاکہ یہ تصور کسی کے ذہن میں نہ رہ جائے کہ ہم سے پہلے اللہ نے کچھ اور بھی بنایا ہے. اگر یہ ہو جاتا تو اول خلقت نہ رہتے. اول خلقت کے بڑے قاعدے ہیں، بہت قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر خالق کا خلقت سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، محسوس کیجئے گا اس گفتگو کو، یہ بہت مسائل حل کریں گے آپ کے. اگر اللہ کا خالق کا خلقت سے، بنانے والے کا، خالق کے معنی ہوتے ہیں بنانے والا، ایجاد کرنے والا، بنانے والا یہ خالق ہوتا ہے. خالق کا اگر خلقت سے ڈائریکٹ رابطہ ہے تو خلقت کی کمی خالق پہ جائے گی. جو فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں، خلقت کی کمی خالق پہ جائے گی. لیکن اگر خالق اور خلقت کے درمیان میں فاصلہ آ جائے تو خلقت کی کمی خالق پہ نہیں جائے گی. تو جو فرما رہے ہیں آپ، نہیں جائے گی. اب ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ نے ایک میز کسی کارپینٹر سے بنوائی، وہ خالق ہے اس میز کا. ڈائریکٹ اس سے آپ گئے اور کہا بھائی یہ میز بنا دو، اس نے میز بنا دی آپ کی. یہ مثال تقریب ذہن کے لیے، ٹیلی نہ کیجیے گا وہاں پہ، یہ قیاس ہو جائے گا. ذہن کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی. اب اس نے بنا دیا، لے آئے تو اس کا ایک پایا چھوٹا تھا، آپ نے رکھا وہ میز ہلنے لگی. تو آپ کیا کہیں گے کہ بنانے والے نے اچھی نہیں بنائی. خلقت پہ کوئی دھیان نہیں دے گا. یہ کوئی نہیں کہے کہ خلقت میں کمی ہے، فوراً بنانے والے میں نہیں، خلقت میں کیوں کمی ہوتی؟ خالق پہ جائے گا نا. اس کو بنانا نہیں آتا تھا، اس نے ایک میز کو چھوٹی کر دیا، خراب کر دیا، اچھی نہیں بنایا. تو بنانے والے پہ ڈائریکٹ الزام لگ رہا ہے کہ اس نے اچھا نہیں بنایا. لیکن اگر میز آپ جا کے کسی کمپنی سے لیں،
آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ خالق کون ہے. تو اب چونکہ واسطہ کمپنی ہے، اس نے اس کو دیا، اس نے ان کو دیا، وہاں سے یہاں پہنچا، یہاں سے آپ کے پاس آیا. بنی چائنا میں تھی، ملی کینیڈا کے اندر ٹورنٹو میں. تو بیچ میں یہ فاصلے آئے کہ نہیں آئے؟ تو اب آپ جس سے لیا ہے اسے ڈائریکٹ کہیں گے بھی کمپنی نے مال اچھا نہیں دیا، جبکہ بنانے والی وہ کمپنی نہیں، بنانے والے وہ ہیں جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ تو جب اللہ اس تصور کو جانتا تھا کہ خلقت اور خالق میں فاصلہ ہو جائے تو خلقت کا عیب خالق پہ نہیں جاتا، لیکن اگر فاصلہ نہ ہو تو خلقت کا عیب خالق پہ جاتا ہے. تو یہ آل محمد اول مخلوق تھے، ڈائریکٹ خالق کا رابطہ ان سے تھا، فاصلہ نہیں تھا. اب اگر خلقت میں کمی ہو جائے تو اللہ پہ کمی ہے. اب اگر کوئی محمد میں کمی نکالے تو محمد میں نہیں، اللہ پر ہے. توجہ فرما رہے. اسی لیے ضروری یہ تھا کہ انہیں ہر لحاظ سے کامل بنایا جائے. تو مجھے ایک جملہ کہنے دی، آل محمد عالم نہیں علم ہے. کیوں؟ اس سے کہ عالم، جب آپ کسی کو عالم کہیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں ایک جہل کا شائبہ ہوگا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جب کسی کو آپ پڑھے لکھے ہو گئے، بھائی فلاں مولانا عالم ہے، یہ کہتے ہیں آپ نا، اس کا مطلب بچپن میں جاہل رہے ہوں گے، جب انہوں نے پڑھا ہوگا سیکھا ہوگا تو عالم ہوئے. تو جب کسی کو عالم کہیں گے تو جہل اور علم کی ملاوٹ میں عالم نظر آتا ہے کہ پہلے جاہل تھا اب عالم ہو گیا. اب ہو سکتا آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی پرابلم آ جائے، میموری لوز کر جائے، پھر جاہل ہو جائے گا. تو جو فرما رہے تو عالم جب جس کو کہا جائے گا وہاں پہ جہل کا امکان ہے. اگر آل محمد کو عالم بناتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہیں نہ کہیں جہل ان میں رکھا تھا، اور جہل ہے نقص. تو یہ نقص ڈائریکٹ اللہ پہ جاتا. لہذا اس نے کہا تم عالم نہیں علم ہو، اس لیے کہ علم نہ جہل ہو سکتا ہے، جہل نہ علم ہو سکتا ہے، عالم جاہل بھی ہو سکتا ہے، جاہل عالم بھی ہو سکتا ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وعلی آل محمد. علم ہے، حقیقت شے ہے، اور حقیقت شے میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے. میں نے کیا آپ کے سامنے جملہ کہا ہے، حقیقت شے میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے. مثال دیتا ہوں، اچھی لگ رہی ہے گفتگو تو ذرا صلوات پڑھیں محمد والا. لیکن سمجھیں اس بات کو، حقیقت شے میں تبدیلی محال ہے. کیسے محال ہے؟ ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ عالم جاہل ہو سکتا ہے، جاہل عالم ہو سکتا ہے، لیکن علم جہل نہیں ہو سکتا. جہل علم نہیں ہو سکتا. حقیقت علم یہ ہے کہ وہ علم رہے گا، حقیقت جہل یہ ہے کہ وہ جہل رہے گا قیامت تک. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ مثال کے طور پر پڑھنے جائیں، آپ نے پڑھا میتھمیٹکس پڑھی، آپ بھول سکتے ہیں، لیکن میتھمیٹک علم ہے، یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، چاہے کتنے ہی حالات خراب ہو جائیں، چاہے دنیا میں ایک بھی آدمی میتھمیٹک پڑھنے والا موجود نہ ہو، لیکن میتھمیٹک رہے گی. اس کا خلقت کے وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگرچہ عالم کا وجود ختم ہو سکتا ہے کہ کوئی میتھمیٹک پڑھنے والا نہیں ہے، تو اگر پڑھنے والا نہیں ہے تو اس سے علم کو کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے کیا کہہ دیا، یعنی جب علم ہے اسے کثرت کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی مطالبہ نہیں. تم پڑھو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ فائدہ پہنچائے گا. اب اگر آل محمد کو اللہ علم قرار نہ دیتا تو دنیا مخالفت کر کے انہیں تباہ بھی کر سکتی تھی، لیکن چونکہ عالم نہیں علم ہے، تم ختم ہو جاؤ گے، علم ختم نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وعلی. کہ علم جہل نہیں ہو سکتا، سفیدی سرخی نہیں ہو سکتی، سرخی سفیدی نہیں، سفید رنگ سرخ ہو سکتا ہے. اگر ذہن جولان میں نہ آئے تو پھر شعور کا لینے کا مطلب کیا ہے؟ سادی سادی بات اور وہ برگر اور پیزا کھانے سے تھوڑی اسلام سمجھ میں آئے گا.
سرخی تبدیل نہیں ہو سکتی سفیدی میں. سرخ رنگ یہ مثال یہ پینٹ ہے، یہ سفید ہے، اس پہ آپ نے کالا کالا ہو گیا، لال لگایا لال ہو گیا، لیکن جو یہ سفیدی ہے نا یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی. تو حقیقت شے تبدیل نہیں ہوتی ہے، وہ رہتی ہے. اور حقیقت شے آل محمد ہے. توجہ فرمائیں، حقیقت شے جو شے ہے، حقیقت شے ایک ہوتی ہے شے، ایک ہوتے ہیں آثار شے. آثار شے میں امکان تبدیلی ہے، شے میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روح ایک شے ہے، جسم آثار شے ہے. جسم میں تبدیلی ہوتی ہے، روح میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں، بچہ چھوٹا ہے، کھانے کی طلب ہے کہ نہیں، پینے کی طلب ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے غذا ڈیفرنٹ ہے، اس عمر میں اس کو غذا والی نہیں چاہیے، کھانے کا مطالبہ تو کر رہا ہے نا نفس، غذا کا مطالبہ تو ہے، پانی کا مطالبہ تو ہے. اور یہ بڑھاپے تک جائے گا. جسم بچے سے جوان ہوا، نوجوان، نوجوان سے جوان، جوان سے بوڑھا، یہ آثار روح ہے. روح بوڑھی نہیں ہوتی، روح ضعیف نہیں ہوتی. جب آل محمد کی خلقت کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگے تم تھے ہی نہیں، وجود کسی شے کا تھا ہی نہیں کہ سمجھے گا کوئی. عقل کا وجود آل محمد کے بعد ہے، سمجھنا چاہو گے عقل سے تو عقل تک پہنچ کے رہ جاؤ گے. یہ منزلیں عقل سے اوپر ہیں. تو سمجھا کہ بس تمہاری عقل و شعور کے مطابق جو ہم بیان کر دیں مان لو، مان لو گے تو سمجھ میں آ جائیں گے. تو یہ تو پوچھا گیا تھا کہ آپ کا جسم کیسے بنا ہے. توجہ فرمائے. تو بڑی حسین بات ہی کہا کہ اللہ نے تمہارے جیسا ہمارا جسم نہیں بنایا. جس شے سے تمہاری روح بنائی اس شے سے ہمارا جسم بنایا. چونکہ ہم شے ہیں، آثار شے نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ ہم شے ہیں، آثار شے نہیں ہیں. جسم روح کا آثار شے ہے، اصل میں روح شے ہے. اسی لیے مرنے کے بعد آپ نہیں کہتے کہ فلاں صاحب کے جسم کو ثواب پہنچایا جائے. میں نے کیا کہہ دیا آپ سے؟ فلاں صاحب کی روح کے لیے ایصال ثواب کیجئے. یعنی آپ کے تصور میں ہے کہ جسم ختم ہو گیا ہے، روح ختم نہیں ہوئی ہے. یعنی شے باقی رہتی ہے، آثار ختم ہو جاتے ہیں. آل محمد آثار نہیں شے ہیں. یہاں بھی رہیں گے تب بھی زندہ ہیں، وہاں بھی رہیں گے تب بھی زندہ ہیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والا. جو فرما رہے ہیں آپ. تو روح شے ہے، حقیقت شے روح ہے آپ کی، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی. مرتے مرتے بھی پیاس لگے گی، مرتے مرتے بھی کھانے کی طلب رہے گی. بوڑھے ہو جائیں گے لیکن شوق رہے گا، یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں یہ بھی کھا لیں. طلب، یہ کھانے کی طلب، یہ پینے کی طلب، یہ دنیا کی طلب، یہ دولت کی طلب، یہ آثار روح ہے. لہذا آل محمد نے تمہاری روح کو درست کرنے کے لیے نصیحت کیا، جسم کو نہیں. اسی لیے جو بار بار کہا اللہ نے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اس سے مراد جسم کو تھکانا تھوڑی ہے، روح کو قوی کرنا ہے. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جسم کو تھکانا تھوڑی مراد ہے کہ آپ رات بھر عبادت کرتے رہیے، عبادت کرتے کرتے سر پہ گھٹا پڑ گیا لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. تو یہ تو عبادت نہیں ہوئی نا، یہ تو عبادت نہیں ہوئی. آپ بس گناہ سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے، آپ نے عبادت کے لیے نماز پڑھ لی، آپ نے ٹھیک ہے گناہ سے بچ گئے، لیکن روح مضبوط نہیں ہوئی. روح کب مضبوط ہوگی؟ جب روح تک دین پہنچے گا، جب روح تک نماز پہنچے گی. اسی لیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک نماز تمہیں منکر اور بغاوتوں سے روکتی ہے. ہم نے دیکھا نماز بھی پڑھتے ہیں بغاوت بھی کرتے ہیں. تو اللہ یہاں جسم کی بات نہیں کر رہا ہے، چونکہ یہ تو آثار ہیں کبھی بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ روح کی بات کر رہا ہے کہ روح تک اگر دین پہنچ جائے تو نماز تمہیں خود بخود گناہوں سے روک لے گی. اب جن کی نمازیں گناہوں سے نہ روکیں وہ آثار تک ہیں، حقیقت تک نہیں ہے. اور جن کی نمازیں انہیں گناہوں سے روک لیں وہ حقیقت تک پہنچ گئے ہیں. اور حقیقت تک وہی پہنچائے گا جو خود حقیقت ہوگا. تو جو آل محمد سے مل کے نمازیں پڑھ رہا ہے وہ نماز انہیں برائیوں سے روک رہی ہے، جو دور ہو کے پڑھ رہے ہیں وہ حاصل جہنم ہو رہے ہیں. صلوات